معجزات، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات، لیکن ایک معجزہ ہے قرآن کی صورت میں جو اب بھی آپ کے ساتھ موجود ہے۔ اور اس سے بڑا معجزہ کیا ہے جب اللہ نے فرمایا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، تو 1400 سال تو گزر گئے، کتنی سازشیں ہو گئی، کتنے حپا شہید کیے گئے، کتنے قرآن کریم جلائے گئے، لیکن آج بھی یہ قرآن اسی صورت میں موجود ہے جس طرح اللہ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا۔ اس زمانے کا ایک محقق ہے ڈاکٹر حمید اللہ خان، وہ لکھتے ہیں کہ جرمنی میں ایک یونیورسٹی ہے، اس کا ایک شعبہ تحقیق ہے، اس نے 36 سال تحقیق کر کے مشرق اور مغرب سے کوئی 40,000 کی تعداد میں قرآن کریم کے صحیفوں کو اور نسخوں کو اکٹھا کیا، پرانے اور نئے بھی، قلمی بھی اور چاپ شدہ بھی، اور لوگوں کو اس کام پہ لگایا کہ آپ دیکھ لیں کہ ان کتابوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں۔ 36 سال کے ریسرچ کے بعد انہوں نے یہی بتایا کہ اگر لکھنے والے سے لکھنے میں کوئی لفظ رہ گیا ہے تو ہو، لیکن قرآن کریم اسی صورت میں ہے جس طرح 1400 سال پہلے یہ تھا۔ ڈاکٹر حمید اللہ خان نے کہا کہ اس یونیورسٹی پر بمباری کی وجہ سے وہ ڈپارٹمنٹ تباہ ہو گیا اور وہ رپورٹ کہیں ضائع ہو گئی۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، 1400 سال قبل بھی یہی قرآن تھا جس نے منتشر انسانیت کو اکٹھا کر کے ایک امت بنائی، جس نے عرب جیسے بدو قوم کو اٹھا کر دنیا کا امام بنایا، جنہوں نے کوئی یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں پڑھا بھی نہیں تھا، لیکن اس قرآن کے مدرسے میں قرآن کے تعلیمات اور قرآن کی روشنی کے نتیجے میں مثالی حکمران بن گئے، مثالی قاضی بن گئے، مثالی جرنیل بن گئے، اور آج بھی زندگی کے ہر شعبے میں وہ ہمارے لیے نمونہ ہے اور ماڈل ہے۔ ابو جہل اس لیے کہا کرتے تھے کہ میں کیا کروں، یہ بنو ہاشم ہے، جنگ میں شریک ہوتے تھے تو ہم بھی اپنا جوہر دکھاتے تھے تلواروں کا، لوگوں کو کھلاتے تھے، مہمان نوازیاں کرتے تھے تو ہم بھی مقابلہ کرتے تھے، لیکن اب اس پر وحی کا نزول شروع ہوا ہے، میں ہر چیز کا مقابلہ کر سکتا ہوں، لیکن اس وحی کے مقابلے میں میرے ساتھ اس کا مد مقابل نہیں ہے۔ حرم پاک کے دیوار پر اس زمانے کا رواج تھا کہ ہر کوئی بڑا شاعر اپنا کلام لکھ کر ادھر لگاتا تھا، اور باقی شعراء آ کر اس میں کمی کوتاہیاں معلوم کر کے ساتھ لکھتے تھے۔ تو ایک صحابی نے وہاں ایک کاغذ پر ایک سورت، مختصر سورت، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ لکھ کر لگائی۔ اس زمانے کا بڑا شاعر جو تھا لبید، وہ آیا، اس نے دیکھا، انداز دیکھا، الفاظ دیکھا، وزن دیکھا، اس کی نیچے صرف ایک فقرہ لکھا کہ ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا کہ کوئی شعر سنائے۔ اس نے عرض کیا کہ جب سے میں نے سورہ البقرہ سنی ہے اس کے بعد میں نے شعر کہنا چھوڑ دیا ہے، اس بہترین کلام کے موجودگی میں اور کسی شعر کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، باقی ہر دنیا کی کتاب اس دنیا میں کوئی نہ کوئی رہنمائی کا ذریعہ ہے، کوئی میتھس کا، کوئی
فزکس کا، کوئی کیمسٹری کا، لیکن کسی ایک چیز کے بارے میں رہنمائی کر سکتی ہے۔ یہ ایک قرآن ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں کہ رخ کیا ہے جواب دیتا ہے، انسان کس مقصد کے لیے آیا ہے جواب دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کائنات کا خالق اور مالک کون ہے جواب اور رہنمائی کرتا ہے، پھر آپ کا اس خالق کے ساتھ تعلق کیا ہے جواب دیتا ہے، پھر یہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ دنیا کے ہر کتاب اس پر خاموش ہے، واحد کتاب ہے جو رہنمائی کا ذریعہ ہے کہ موت بھی انسان کو پناہ نہیں کر سکتی، آپ نے دوبارہ اٹھنا ہے، خالق اور مالک کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور جوانی کے بارے میں، مال کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، صلاحیتوں کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں جواب دینا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کی نعمتوں کو اور امانتوں کو صحیح استعمال کیا تو جنت آپ کے انتظار میں، اگر آپ نے ان امانتوں میں خیانت کی تو جہنم آپ کے انتظار میں۔ تو یہ صرف دنیا کے لیے کتاب نہیں ہے، یہ قرآن قیامت میں بھی رمضان اور قرآن آپ کی شفاعت کریں گے۔ جمیع العلم فی القرآن، لیکن تمام علوم کا مجموعہ یہی قرآن ہے۔ انسان نہ سمجھے تو یہ ان کی اپنی کمی ہے، لیکن یہ ایک مکمل کتاب ہے جس کے ہوتے ہوئے اور کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تورات کی اوراق کا مطالعہ کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لوگوں نے دیکھا کہ متغیر ہو گیا۔ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توجہ دلا دی۔ حضرت نبی مہربان نے فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی آج ہو تو یہی کتاب پڑھیں گے جو میں لے کر آیا ہوں۔ یہ دلوں کے لیے بہار ہے، یہ روح کے لیے سرور اور سکون کا ذریعہ ہے۔ 14 سالوں سے یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے ہمارے لیے۔ ہمارا ایک بھائی گزشتہ عرصے میں رشیا گئے تھے، جمعے کا دن تھا، تو انہوں نے کسی سے معلوم کیا کہ یہاں کوئی مسجد ہے، لوگوں نے بتایا کہ ہاں ایک مسجد تو ہے، تو وہاں تالا لگا تھا۔ معلوم کیا تو پڑوسی سے چابی لے کر انہوں نے تالا کھولا، اندر جا کر مسجد کی صفائی کی، اور پھر جب باہر نکلے تو کچھ بچوں نے پہچان لیا کہ اس آدمی کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، مسلمان ہے، تو اس کو انگلی سے پکڑ کر اپنے گھر لے گئے۔ وہ ایک ٹیلر ماسٹر کا گھر تھا۔ تو جب معلوم ہوا کہ یہ آدمی مسلمان ہے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے قرآن دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے تو قرآن دیکھا ہے، میرے ساتھ تو قرآن ہے۔ تو انہوں نے اپنے ایک بچے کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ ان سے قرآن سنیں۔ تو ان کے جیب میں قرآن تھا، اس مہمان کے جیب میں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ تلاوت کریں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، سورہ البقرہ کی تلاوت کرے، تو تلاوت نہیں کر سکتے تھے۔ تو ٹیلر ماسٹر نے کہا کہ آپ ان سے سنیں۔ تو اس نے کہا کہ بچے سورہ بقرہ سنائے، تو انہوں نے سنانا شروع کیا۔ سورہ یاسین سنائے تو انہوں نے سنانا شروع کیا۔ مہمان نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ قرأت نہیں کر سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے، کتاب میں آپ کو ادراک نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ 70 سال ہو گئے کہ یہاں قرآن کریم کے کتاب پر پابندی تھی، ہم نے دیکھا نہیں، لیکن میں نے اپنی اس بیٹے کو ایک ٹیلر ماسٹر کے ساتھ، دوسرا تھا اس کے ساتھ بٹھایا۔ وہ ٹیلر ماسٹر قرآن کا حافظ تھا، تو وہ ٹیلرنگ کے بہانے
2 اور 4 بچوں کو ساتھ بلاتے تھے، 2-3 سال ٹریننگ بھی کرواتے تھے اور قرآن کریم بھی یاد کرواتے تھے۔ تو میرے اس بیٹے نے قرآن کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن اس دکاندار سے اس نے قرآن حفظ کی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج وہاں حفاظ موجود ہے۔ اب تو الحمدللہ USSR کی ٹوٹنے کے بعد دوبارہ راستے کھل گئے، عظیم شان بخارا کی مسجد کھل گئی، سمرقند کے مساجد کھل گئے، وہ بڑے بڑے مدارس کھل گئے، دوبارہ وہاں ایک بہار دیکھنے کو مل رہا ہے۔ لیکن اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے روس جیسے علاقے میں قرآن کریم کو محفوظ رکھا۔ تو یہ اللہ کی امانت ہے آپ کے ساتھ میرے بہت ہی محترم بھائیوں۔ تو یہ معجزہ ہے آپ کے ساتھ۔ آج بہت بڑا المناک واقعہ یہی ہوا کہ گزشتہ عید الاضحیٰ کو جب 2 ارب مسلمان عید کے نماز میں مصروف تھے، تو سویڈن میں ایک بدبخت انسان سلوان مومیکا نے قرآن کریم کو جلایا لوگوں کے موجودگی میں۔ اور اس واقعے کی شدت اس لیے ہے کہ جلانے کے لیے انہوں نے باقاعدہ حکومت سے اجازت لی ہے، اور جلاتے وقت قرآن کریم جلاتے وقت پولیس ان کی حفاظت کر رہی تھی۔ اور یہ کوئی پہلا واقعہ بھی نہیں ہے، جب سے مغرب میں لوگوں نے قرآن کریم کی طرف رجوع شروع کیا، بڑے بڑے پروفیسر، سائنسدان، اداکار، فنکار اور نوٹیبل لوگوں نے ایمان قبول کرنا شروع کیا۔ خود قطر میں ابھی فٹ بال کے بین الاقوامی میچ کے دوران جب باہر سے آئے ہوئے لوگوں نے قرآن کریم کو سنا، تو بڑی تعداد میں لوگوں نے اسی وقت قرآن کریم سن کر ایمان قبول کیا۔ یہ ایک ایسا کلام ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ اس تعصب کی وجہ سے گزشتہ ایک طویل عرصے میں مغربی دنیا نے قرآن کریم کے ساتھ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی شروع کی ہے۔ فرانس میں چارلی ابڈو نے رسالہ ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں کارٹون بنانا شروع کیا، بلکہ توہین امیز کارٹون بنانے میں انہوں نے مقابلہ کروایا، اور فرانس کے صدر کیمرون نے اس موقف کی حمایت کی۔ خود امریکی جیل ابو غریب میں قیدی یہاں آئے ہیں، بتاتے ہیں کہ پاخانہ میں، واش روم میں پاخانہ صاف کرنے کے لیے قرآن کریم کے اوراق رکھتے تھے۔ ہمارے مسلمان قیدیوں کو ٹارچر کرنے کے لیے شراب میں قرآن کریم کے اوراق ڈال کر گندی نالیوں میں بہانے کی کوشش کرتے رہے۔ ناروے میں، سویڈن میں، ڈنمارک میں واقعات کا ایک تسلسل ہے۔ کیا کرنا ہے؟ خاموش رہنا ہے؟ تماشا کرنا ہے؟ ہم تو 2 ارب مسلمان ہیں، ہم تو 58 اسلامی ممالک ہیں، ہمارے ساتھ تو 74 لاکھ افواج ہے۔ اسلامی دنیا کے وسائل درہم اور دینار جو ان کے جیلوں میں پڑے ہیں، ان کے کارخانے اسی دولت پر چل رہے ہیں۔ اتنی بڑے تعداد کے باوجود اگر
ان ممالک نے سرکاری سرپرستی میں نبی مہربان کی شان میں توہین شروع کی ہے اور قرآن کریم کو جلانے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، یہ ہماری غیرت کے لیے امتحان ہے، یہ ہمارا ایمان کا امتحان ہے، یہ مسلمان حکمرانوں کے لیے ایک چیلنج ہے، یہ 2 ارب مسلمان امت کے لیے ایک چیلنج ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ اس طرح واقعات ہونے کے بعد OIC کا ایک قرارداد پاس ہوتا ہے اور اس کی بات خاموشی ہوتی ہے اور پھر اگلے واقعے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ سویڈن کے ایک اخبار کے مطابق اس وقت مزید 3 درخواستیں حکومت کو دی گئی ہے کہ ہمیں بائبل کو بھی جلانے کی اجازت دی جائے اور ہمیں مزید قرآن کریم جلانے کی اجازت دی جائے۔ اس عرصے میں پیوٹن نے مخالفت کی ہے، کینیڈا کے وزیر اعظم نے بھی مخالفت کی ہے، خود عیسائیوں کے پوپ نے بھی مخالفت کی ہے، لیکن روس میں بھی اس طرح واقعہ ہوا ہے کہ قرآن کریم پر شراب ڈال کر گندے نالے میں اس کو بہانے کا ارتکاب ہوا ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان امت کو اب اٹھنے کی ضرورت ہے۔ اس قرآن پر اگر ہم نے غیرت نہیں دکھائی، کل قیامت میں کیسے یہ ہماری شفاعت کرے گا؟ کیسے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جام کوثر پلائے گا؟ یہ قرآن دنیا میں بھی عروج کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین۔ میرے لوگوں، بھائیوں اور بہنوں، ایسا نوکر، ایسے چوکیدار تو آپ بھی قبول نہیں کریں گے کہ دشمن آپ کے کپڑوں کو پاڑے، آپ کو بھی عزت کرے اور آپ کا نوکر صرف آپ سے یہی بات کہتے رہے کہ میں آپ کا تابع دار ہوں، میں آپ کا وفادار ہوں، میں آپ کا غلام ہوں۔ ہم 2 ارب مسلمان بس ویسے ہی ہے، دیکھتے ہیں اور مسجد میں آ کر یہی اعلان کرتے ہیں کہ ہم تو تابع دار ہیں، ہم تو وفادار ہیں۔ ریت کی ڈیر کی طرح، قبرستان کی طرح خاموشی ہے۔ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، وہ اتنے بار یہ کام کریں گے کہ ہم عادی ہو جائے اس تماشا کو دیکھنے کا۔ جس طرح ملک میں عدالتوں میں قرآن کے نظام کی بجائے انگریز کا قانون ہم عادی ہو گئے کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بری بات نہیں ہے۔ جس طرح اسلامی ملک میں سعودی نظام ہم عادی ہو گئے ہیں، جس طرح تعلیمی اداروں میں مخلوط نظام تعلیم ہم عادی ہو گئے ہیں، جس طرح ٹرانسجنڈر جیسے بیہودہ قوانین پاس کروائے گئے ہم عادی ہو گئے ہیں۔ یہ بھی اس لیے کر رہا ہے کہ جس طرح ہم اپنے مسیح کے ساتھ کرتے ہیں آپ بھی عادی ہو جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، قرآن کریم کے حوالے سے، اور بہانہ یہ بناتے ہیں کہ یہاں اظہار رائے کی آزادی ہے۔ کوئی اسی کو بنیاد بنا کر آپ کے سامنے آپ کی والدہ کو گالی دیتا ہے، آپ کے باپ کو گالی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی آزادی ہے، جس چیز سے دوسروں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، دوسروں کے احساسات مجروح ہوتے ہیں، وہاں آپ کی آزادی نہیں ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کرنے والے لوگ ہمیشہ انہوں نے اپنی زندگیاں نچاور کی ہے۔ ہمارا ہیرو ہے غازی علم دین۔ وکیل نے کہا کہ آپ انکار کریں کہ میں نے فلاں ہندو کو قتل نہیں کیا ہے۔ غازی علم دین نے کہا کہ میں جانتا ہوں
کہ اس اعتراف میں مجھے پانسی ملے گی، لیکن میں نے تو زندگی میں یہی ایک کام کیا ہے کہ جس نے نبی مہربان کی توہین کی ہے اس کو میں نے قتل کیا ہے، میں تو پانسی کے پندے کے انتظار میں ہوں۔ چارلی ابدو کا جو رسالہ ہے اس کے مالک پر ہمارے سیالکوٹ کے ایک نوجوان نے حملہ کیا، جیل میں ڈالا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے کیا آپ یہ کام دوبارہ کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ان سے پوچھے، اگر انہوں نے توہین دوبارہ کی تو میں دوبارہ اس پر حملہ کروں گا۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کیا ہے، وعدہ کیا ہے، اس پر ایمان لایا ہے۔ علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب تک زندہ ہے ہم دین کی حفاظت کریں گے۔ آپ سب مسلمان ہیں جہاں بھی ہے، ایمان اور مومن کا ایک شان یہی ہے، والحافظون لحدود اللہ، یہ اللہ کی حدود دین کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ کوئی حرم جلا رہا ہے آپ نے حفاظت کرنا ہے، کوئی مسجد جلا رہا ہے آپ نے حفاظت کرنا ہے، کوئی حضور اور قرآن کی شان میں گستاخی کر رہا ہے آپ نے حفاظت کرنا ہے، اگر آپ نے اس پر ایمان لایا ہے۔ اس لیے ہم اس میں غیر جانبدار نہیں ہیں، ہم مدعی ہیں۔ 2 ارب مسلمانوں کے دل جلائے گئے۔ میں حیران ہوں کہ آپ کا وزیر اعظم کس طرح گئے ہیں کیمرون سے ملنے کے لیے، کیا انہوں نے معافی مانگی ہے؟ میرے بھائیوں، جماعت اسلامی نے اس لیے آج فیصلہ کیا ہے کہ ہم پورے ملک میں بھی اور پوری دنیا کے سطح پر احتجاج کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ڈھاکہ میں بھی احتجاج ہے، جکارتہ میں بھی احتجاج ہے، قاہرہ میں بھی احتجاج ہے، کوالالمپور میں بھی احتجاج ہے۔ ان تمام اسلامی ممالک میں جہاں جہاں اسلامی تحریکات ہے ان کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا ہے۔ شعبہ امور خارجہ، رات مجھے آصف لقمان صاحب نے بتایا کہ تمام اسلامی تحریکوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کا دن ہم مل کر اپنی ایمانی طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں اس سے کیا ہوگا؟ اگر ہم خاموش ہو گئے تو روز اس طرح واقعات شروع ہوں گے۔ اگر ہم خاموش ہو گئے تو آپ کے دباؤ پر، مسلمان عوام کے دباؤ پر، کل پاکستان کی حکومت نے جوائنٹ سیشن کیا، قومی اسمبلی اور سینٹ کا قرارداد پاس ہوئی، اگر ہم خاموش ہوتے یہ کبھی بھی آپ نہ سنتے۔ اس لیے ہم پاسبان ہیں، ہم چوکیدار ہیں، دین کے چوکیداری ہم نے کرنی ہے، اس امت نے کرنی ہے۔ آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس طرح واقعات جو ہوتے ہیں تو حق کا یہ تقاضا ہے کہ اور قرآن کے ساتھ جڑ جائے۔ کوئی 1 رکوع تلاوت کرتا تھا تو اب 2 رکوع کرے، کوئی ہفتے میں 1 بار قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا ہر دن شروع کر لے۔ باترجمہ قرآن کریم سیکھنے کا بھی اہتمام کرے کہ اس میں ہے کیا، کہ دشمن ان سے اتنا جل رہا ہے آخر ہے کیا، پھر عمل شروع کرے، اخلاق، معاملات، عبادات قرآن کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرے، اور پھر اپنے ملک میں اس قرآن کو نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کے لیے آمادہ ہو۔ ہمارے ملک میں بھی قرآن مظلوم ہے، 99% لوگ مسلمان ہیں اور عدالتوں میں قرآن کا نظام نہیں ہے۔ حال یہ ہے کہ قرآن کا ایک نام فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ ہم مسلمان ہیں اور قرآن کے مطابق معاشی نظام نہیں ہے،
سودی نظام. ہم مسلمان ہیں اور ہمارا میڈیا وہی کچھ دکھا رہا ہے جس کا اجازت قرآن نہیں دیتا. اس لیے اس ملک کا حکمران ہم نے قرآن ہی کو بنانا ہے. یہ درس انقلاب ہے، اسی میں انصاف ہے، یہی روشنی ہے، یہی حق ہے، یہی میزان ہے، یہی رہبر اور رہنما ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، اس کا مطلب یہی ہے کہ داخل ہو جاؤ، مکمل داخل ہو جاؤ. ہم حکومت سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ OIC کا قرارداد قبول نہیں، جوائنٹ سیشن کا قرارداد نامکمل. ایک ایکشن پلان بنایا جائے، پہلے مرحلے میں OIC کی بنیاد پر اور پھر بین الاقوامی سطح پر قانون سازی کے لیے دباؤ ڈالے، ورنہ اس سے ایک اور تیسری جنگ برپا ہوگی اس دنیا میں. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ قرآن جلائیں گے اور اسلامی ممالک میں آپ کے سفارت خانے محفوظ رہیں گے؟ خود مغربی دنیا میں جتنے بڑی تعداد میں مسلمان آباد ہے وہ آپ کے شہری ہے. آپ کی اس عمل کے نتیجے سے ان کروڑوں مسلمانوں کی جذبات کی توہین اور ان کے احساسات قتل ہوتے ہیں. وہ آپ کو ٹیکس دیتے ہیں، وہ آپ کے شہری ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ 58 اسلامی ممالک مل کر سویڈن کے سفیر کو ملک سے نکالے اور اصول یہ بنا لے کہ جس ملک نے قرآن کی توہین کی، رسول کی توہین کی، اس کے ساتھ کسی طرح ہمارے سفارتی روابط تعلقات نہیں ہوں گے. یہ دہشت گردی ہے. میں یہی مغربی دنیا سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا بھی امتحان ہے کہ آپ واقعی انسانیت اور انسانی حقوق پر یقین رکھتے ہیں یا صرف الفاظ کی حد تک. ہم چاہیں گے کہ سویڈن پر معاشی پابندی لگایا جائے، سویڈن کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، اپنے اپنے ممالک سے ان کے سفیر کو نکالا جائے. جب 58 ممالک اپنے سفیروں کو وہاں سے نکالے اور اپنے ممالک سے ان کے سفیر کو نکالے، کیا ہوگا؟ کیا سویڈن ہمیں رزق دیتا ہے یا اللہ دیتا ہے؟ آپ کے تعلقات بہتر بھی ہے، پھر بھی یہاں غربت ناچ رہی ہے. اس لیے لوگوں، آج تو ہم نے عالمی سطح پر اپیل کی ہے. میں تمام اسلامی دنیا کی اسلامی تحریکات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اپیل پر لبیک کہا ہے، ہمارے حوصلہ افزائی کی ہے. لیکن اس قرآن کے واقعے نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا بھی ہے. ہمیں احساس ہوا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. انسانوں کا ایک سمندر ہمارے دائیں بائیں موجود ہے، امت کی صورت میں، ملت کی صورت میں. تو آج یہاں جمعے کے نماز کے بعد قیم جماعت امیر العظیم صاحب کی قیادت میں، شیخ القرآن حضرت مولانا عبد المالک صاحب کی موجودگی میں اور قیادت میں باہر عظیم شان مظاہرہ ہوگا. لاہور بھر کے کارکنان بھی آئے ہیں، ضیاء الدین انصاری صاحب بھی ہے. آپ سب نے، نوجوان ہیں یا بزرگ ہے، حتیٰ کہ جو بزرگ ویل چیئر پر ہیں اس کو بھی رینگتے ہوئی وہاں جانا چاہیے. یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، یہ عشق اور محبت کا تقاضا ہے. میں خود نماز کے بعد جنگ کی طرف نکل رہا ہوں. جنگ میں میرا پروگرام ہے
اور یہاں لاہور کے اس مظاہرے میں آپ سب نے شریک ہونا ہے۔ دیکھیں کسی آدمی نے شدید عذر نہ ہو تو کسی اور طرف نہیں جانا ہے، ممکن ہے یہ چند قدم اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ قطرہ تو قطرہ ہے، پانی کا قطرہ سمندر میں، پانی کا قطرہ دریا میں، پانی کے قطرے کنویں میں، لیکن ایک قطرہ آنکھوں میں نظر آتا ہے اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت سے۔ اللہ فرماتا ہے یہ قطرہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ خون تو بہتا رہتا ہے، موجود ہے، لیکن اللہ کے راستے میں ایک قطرہ بہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس قطرے کا فرش تک پہنچنے سے پہلے پہلے میں شہید کی گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ تو یہ چند قدم آپ نے لینے ہیں ڈسپلن کے ساتھ، امن کے ساتھ، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے، ذکر و اذکار، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ساتھ، اور پھر آج کے بعد دشمن یہی چاہتا ہے کہ ہم قرآن چھوڑے، لیکن ہم نے قرآن کے گود میں قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، یا بزم جہان مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔